السلام صحابہ کرام کو، اہل مدینہ کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ میرے ساتھ جڑنا، میری مجاورت میں رہنا، میرے ساتھ تمسک رکھنا، کوئی شے اس کے قابل، اس کے برابر نہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، آقا کیوں مدینہ میں مرنا کیوں افضل، مدینہ میں رہنا کیوں افضل، آقا سے جڑے رہنا کیوں افضل، مدینہ میں قبر کا بننا کیوں افضل؟ آقا السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم آتی اہل البقیع فیحشرون معی ثم انتظر اہل مکہ فاحشر بین الحرمین، رواہ الترمذی وحسنہ وعبداللہ بن احمد والطبرانی وابن حبان والحاکم وصححہ وابن عدی وابو نعیم والفاکہی وکلہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی، قیامت کے دن میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، پھر میرے ساتھ عمر اٹھیں گے، اور پھر ان دونوں کو لے کر میں جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں جاؤں گا۔ تو مدینہ کے قبرستان والے لوگ اٹھیں گے اور سب سے پہلے اہل مدینہ اٹھ کر ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا، ان کا حساب و کتاب کرواؤں گا، پھر انتظار کروں گا اہل مکہ کا، پھر اہل مکہ اٹھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ترتیب بدل گئی۔ عبد الملک بن عباد بن جعفر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من اشفع له من امتی اہل المدینہ ثم اہل مکہ ثم اہل الطائف، رواہ البخاری فی تاریخہ وابن ابی عاصم فی الاوائل والطبرانی فی الکبیر والاوسط والبزار وابن شاہین والفاقی ولہ شواہد وہو بہا حسن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے امت میں جس کی شفاعت کروں گا وہ اہل مدینہ ہوں گے، پھر اہل مکہ، پھر اہل طائف۔ یعنی آقا علیہ السلام کا جوار، آپ کا پڑوس، ہر شے پہ فضیلت لے گیا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت، آقا کے ساتھ قربت، آقا کے ساتھ محبت، آقا کے ساتھ جڑا رہنا، تمسک، اس نے ساری فضیلتیں پیچھے چھوڑ دی۔ حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں صحابی، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو، میں کیوں کہتا ہوں کہ مدینہ والوں کا حشر سب سے پہلے میرے ساتھ ہوگا، مدینہ والوں کی شفاعت میرے ساتھ ہوگی۔ کوشش کرو کہ مدینہ کے مرو اور جڑے رہو مدینہ کے ساتھ۔ کیوں؟ فرمایا المدینہ تو مہاجری ومدجعی فی الارض۔ آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ میں مدینہ میں صرف رہ ہی نہیں رہا، میری قبر بھی مدینہ میں ہوگی، میرا مزار اور میرا دربار بھی مدینہ میں ہوگا۔ فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور مدینہ میرا دربار اور مزار ہے۔ حق علی امتی ان یکرموا جیرانی، امت پر یہ واجب ہے کہ میرے پڑوسیوں کی عزت کریں، مدینہ والے میرے پڑوسی ہیں، مدینہ والے میرے پڑوسی ہیں۔ اور قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ترتیب المدارک فی ترتیب المدارک روا بسندہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام مالک سے سنا، بسندہ امام مالک سے روایت کیا، وہ فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المدینۃ مہاجری ومنہا مبعثی وبہا قبری واہلہا جیرانی وحقیق علی امتی حفظی فی جیرانی فمن حافظہم فی قلت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مدینہ ہجرت کر کے آیا، مدینہ سے ہی قیامت کے دن اٹھوں گا، مدینہ میں ہی میرا مزار ہوگا، مدینہ والے میرے پڑوسی ہوں گے، میری امت پر واجب ہے میرے پڑوسیوں کا احترام کریں، جنہوں نے میری خاطر میرے پڑوسیوں کی عزت کی، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ معیار بدل گیا، وہ جس ذات کی خاطر تمام انبیاء اور رسل مکہ معظمہ میں آتے تھے، وہ آقا علیہ السلام سے تعلق تھا، وہ میثاق النبیین تھا، وہ آقا کا کلمہ پڑھنے کے لیے آتے، آقا سے نسبت جوڑنے کے لیے آتے، آقا کے دین کی مدد کرنے کے لیے آتے۔ جب آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور آقا کا زمانہ پانے کے لیے آتے، جب آقا علیہ السلام کی ہجرت ہو گئی
تو پھر سارے معیار بدل گئے، افضلیتیں بدل گئیں، ترجیحات بدل گئیں۔ پھر آقا نے فرمایا اب مدینہ ہے، یہاں کا مرنا افضل ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سفیان بن ابی زہیر روایت کرتے ہیں اور حدیث متفق علیہ، فرمایا یفتح الیمن فیاتی قوم یبسون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون ثم یفتح الشام فیاتی قوم یبسون، فرمایا والمدینۃ خیر لہم ثم یفتح العراق، فرمایا والمدینۃ خیر لہم، فرمایا یمن فتح ہوگا۔ ابھی کسی کو خواب و خیال بھی نہیں تھا، بتا دیا یمن فتح ہوگا۔ لوگ اہل و عیال کو لے کر وسائل کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بہتر خوشحال زندگی کے لیے یمن جانے کا سوچیں گے۔ آقا نے فرمایا مدینہ کی بھوک بھی باہر کی خوشحالی سے بہتر ہے۔ فرمایا اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے، اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے۔ فرمایا پھر شام فتح ہوگا، لوگ جانا چاہیں گے کہ چلو بزنس کے نئے مواقع ہیں، فرمایا نہیں، مدینہ بھوک کے حال میں بھی رہو تب بھی بہتر ہے، مدینہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا، لوگ جانا چاہیں گے اپنی ویل بینگ کے لیے، بزنس کے لیے، فرمایا نہیں، مدینہ بہتر ہے۔ حدیث متفق علیہ۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمہ وقریبہ ہلم الی الرخاء ہلم الی الرخاء والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ فرمایا دنیا فتح ہوتی جائے گی، ملک فتح ہوں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا باہر کاروبار اچھا ہوگا، بزنس اچھا ہوگا، تجارت اچھی ہوگی، گھر اچھے ہوں گے اور معاش اچھا ہوگا، وسائل اچھے ہوں گے۔ فرمایا پھر لوگ اپنے بھائیوں کو، کزنز کو، رشتہ داروں کو بلائیں گے، آؤ اس ملک میں یہاں خوشحالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خوشحالیوں کے پیچھے نہ بھاگنا، مدینہ بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہو، مدینہ میں رہنا بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہو، مدینہ چھوڑ کے نہ جانا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر، مدینے کی بھوک پر، مدینے کی پیاس پر، مدینے کی غربت پر، مدینے کی پریشانی پر جو آدمی صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ لا يصبر على لأوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامة، رواہ مسلم۔